آج بھارتی فوج ہی نہیں بلکہ بھارتی حکومت بھی بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئی جب محفوظہ جموں و کشمیر میں حریت پسندوں نے آج صبح ضلع کپواڑہ میں ایک بڑے بھارتی فوجی اڈے پر حملہ کر کے ایک بھارتی کیپٹن سمیت 2 آفیسرز اور 3 جوانوں کو ہلاک کر دیا۔ کئی گھنٹے یہ زبردست معرکہ جاری رہا۔ اس میں بھارتی فوجی کہتے ہیں کہ ان کے 8 ساتھی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی فوج نے بعد میں دعویٰ کیا کہ اس نے 2 حملہ آوروں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ کپواڑہ میں حریت پسندوں کے حملے کے بعد بھارتی فوج نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔ گھر گھر میں گھس گئے بھارتی فوجی اور انہوں نے اس موقع پر نوجوانوں پر تشدد کیا اور خواتین کی حسب معمول بے حرمتی کی۔ ان واقعات کو چھپانے کے لیے اب ایک نیا عمل کیا گیا ہے۔ پوری محفوظہ وادی میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بھارتی حکومت نے فوری طور پر بند کر دیا ہے۔ ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اور بیگ میں پتھر بازوں کو پڑھائی سے نہیں پاکستان سے پیار۔ ایک ساتھ شری نگر سے لے کر پلوامہ، کلگام اور باندی پورہ میں پتھراؤ گینگ ایکشن میں آ گیا۔ پتھراؤ کرنے والے لڑکوں کے سمرتھن میں لڑکیاں بھی سڑکوں پر اتر آئی اور نعرے لگائے، ہمیں چاہیے آزادی۔ صبح اسکول کھلتے ہی لڑکوں نے کلاس کا رخ کرنے کی بجائے گیٹ پر مورچہ سنبھال لیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر جوانوں پر پتھر داغے۔ جوانوں کو پولنگ بوتھ کے اندر ہی بندھک بنا لیا گیا، ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ آپ گنتے تھک جائیں گے، لیکن پتھر تھامے کئی اور چہرے وہاں پرکٹ ہو جائیں گے۔ آج کی صورتحال کی ایک اچھی عکاسی کی ہے بی بی سی اردو کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن شفیع نقوی جامی نے، جنہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی کشمیر میں سوشل میڈیا کے تمام ذرائع انٹرنیٹ اور گوگل پلس تک بند ہیں، لیکن مزاحمت اور لڑائی ہے کہ گلی گلی چلی آئی ہے۔ محفوظہ کشمیر میں آج کی اور آج کل کی کیا صورتحال ہے اور بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم پر نوجوان کس طرح سے اور خاص طور پہ کشمیری طالبات اور خواتین بھارتی فوج کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، اس کو دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس خصوصی رپورٹ میں۔ سری نگر کی گلیوں میں بھارت مخالف مظاہرے، جن میں طالبات پیش ہیں۔ لاٹھی چلی، پتھراؤ ہوا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ بڑھتی ہوئی بے چینی کے مد نظر بھارتی حکام نے اسکول کالج بند کر دیے، لیکن مظاہرے بند نہ ہوئے۔ بھارتی حکام نے نوجوانوں کے اس مسلسل احتجاج کے لیے سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا۔ 10 روز پہلے موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا۔ گزشتہ روز حکام نے انٹرنیٹ سروسز اور سوشل میڈیا پر 1 ماہ کی پابندی لگا دی۔ وادی میں تشدد کی حالیہ لہر اس ماہ ضمنی انتخابات کے مؤثر بائیکاٹ کے ساتھ شروع ہوئی۔ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 10 کشمیری مارے گئے۔ سوشل میڈیا پر کشمیریوں پر سیکورٹی فورسز کے تشدد کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ نے بھارتی حکام کو متنبہ کیا کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس کا سیاسی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ بی بی سی کے ایک حالیہ تجزیے کے مطابق اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کشمیری نوجوانوں کی ایک نئی نسل اب بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کشمیری عوام محبوبہ مفتی اور بی جے پی کی سرکار سے سخت بیزار ہیں۔ کشمیر میں بھارت کے کوئی 5 لاکھ فوجی تعینات ہیں۔ وہ زبردستی خطے پر تو شاید قابض ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بھارت انٹیلیجنسیا میں یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ کشمیر بھارت کے بارودی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔